نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تقربو قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم اور ہو تم، سکراء نشے کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، تعلموا تم جان لو، ما جو، تقولون تم کہہ رہے ہو یا تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنباً ناپاکی کی حالت میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے، سبیل راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ، تغتسلوا تم غسل کر لو، وإن اور اگر، کنتم ہو تم، مرضی بیمار، او یا علی سفرٍ اوپر سفر کے، او یا جاء آئے، احد ایک کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم تم نے چھوا ہو، النساء عورتوں کو، فلم پس نہ، تجدو تم پاؤ، مان پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکراء جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، وانتم سکراء سکران کی جمع ہے، سین کاف را، اس کا روٹ ہے۔ سکر کہتے ہیں راستہ بند ہونا، کیونکہ نشہ عقل کو بند کر دیتا ہے، انسان دیکھنے، سننے، سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، مدہوش ہو جاتا ہے، جیسے نیند میں کوئی دیکھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، تو ایسے نشے کی حالت میں بھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی حالت ہو یا نیند کی وجہ سے ایسی حالت ہو جائے تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کی بجائے الٹی سیدھی بات اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ اصل میں ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، نشہ حرام نہیں تھا۔ پہلی آیت اتری تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جواب کیا آیا تھا؟ کل کہہ دیجئے، فیہا اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہیے کہ اس میں اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کا واضح حکم دے دے، تو پھر یہ آیت اتری، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا رب اور واضح حکم دے، پھر قطع حرمت کی آیت آئی تھی جو اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ درمیانہ درجہ ہے کہ ابھی پوری طرح یہ چیزیں بین نہیں تھیں، کچھ لوگوں نے پہلی آیت آنے کے بعد شراب چھوڑ دی، لیکن کچھ لوگ اس پر قابو نہیں پا سکے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد کے قریب ایک شخص کھڑا ہوتا اور ان لوگوں کو روکتا تھا جو نشے میں ہیں، وہ مسجد کے قریب نہ آئے، وہ کہتا کہ مسجد کے قریب نہ ہو،
اب اگر کسی کو مسجد سے روکا جائے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مثلاً اگر کسی کو کلاس کے باہر روکا جائے تو کتنی بری بات ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، تو پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے۔ کیونکہ بعض انسان کی نیچر ہے، جب اسے کسی چیز سے روکا جائے تو وہ رک جاتا ہے، اور بعض انسان جو ہے رکتے نہیں بلکہ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نیچر ہے نا انسان کی کہ وہ ضد کرتا ہے، بعض ضد کرتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ جب ایمان والوں سے کہا جائے گا کہ نماز نہ پڑھو، کہیں گے کہ ہم نے نماز تو ضرور پڑھنی ہے، ہم نشہ چھوڑ دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ تھا نا۔ اور جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کس معنی میں لے گا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس لیے کہا کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ برائیوں کے پاس نہیں جاتا۔ کیوں کہا جا رہا ہے نماز جو پڑھ رہا ہے انسان سوچ سمجھ کر پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، تدبر اور غور و فکر کر کے پڑھے۔ لیکن اگر عقل ہی ماری جائے تو پھر وہ نماز روک لو، نماز کو حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما تقولون جو تم کہتے ہو۔ نماز کے اندر اس کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہم ذرا اپنی نماز کو دیکھیں، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کیا بولتے ہیں؟ بعض لوگ نشہ نہ کر کے بھی نماز میں خیالات کی وجہ سے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، قول اور فعل کا تضاد ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے تمہارا نماز میں اتنا حصہ ہے جو تم نے سمجھ کر پڑھا، جتنی دیر دل حاضر تھا بس وہ نماز قبول ہے، باقی ایکسرسائز ہے۔ ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں، جنوباً جنبی کی جمع ہے، اور جنبی کون ہوتا ہے؟ جس پر غسل واجب ہو، حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، جماع کی وجہ سے، الا مگر عابری سبیل، گزرنے والے، عبور کرنے والے، سبیل راستے کے، یعنی اگر راستے سے گزرنا پڑ رہے تو وہ گزر سکتے ہیں، ایسی حالت میں وہاں بیٹھ نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عابری کا لفظ عبور سے ہے، اور عبور ہوتا ہے پار کرنا، گزر کر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، اس کے صحن میں مختلف لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، وہ اندر سے گزر کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کیا حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ ہو گئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر سے آیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق بھی آیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اگر کوئی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور پیریڈ ہے یا مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ نے جا کر بلوانا ہے، تو پھر لمبا فاصلہ طے نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں جانا منع نہیں ہے، گزر سکتے ہیں۔ اگر آپ ناپاک بھی ہیں اور مسجد میں آپ کسی کام سے گئے ہیں، مثلا آپ کی صفائی کی ڈیوٹی ہے، تو صفائی کر کے باہر نکل آئیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیریڈز ہیں، حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ مسجد کے اندر جاؤ اور نماز یا مصلی اٹھا کے مجھے پکڑاؤ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت حیض کی صورت میں مسجد میں کسی کام سے جا سکتی ہے، ہاں جا کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے مسجد کی پاکی متاثر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مسجد کے فرش پر لگ جائے، نمازیوں کی نماز میں رکاوٹ ہو۔ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور نماز ادا کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے، او جاء احد منکم، یا پھر آئے تم میں سے کوئی ایک ٹائلٹ سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، بیت الخلاء سے۔ غائط کہتے ہیں نرم زمین کو۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر ٹائلٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ کھلی جگہ پر جا کر قضائے حاجت کرتے تھے۔
انسان کو اس وقت سخت زمین استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر واپس کپڑوں پر نہ پڑ جائیں، اس لیے نرم زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اس پر مٹی ڈال دی جائے تاکہ انسانی نجاست چھپ جائے۔ تو لفظ غائط بیت الخلاء کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بیت الخلاء کو اس لیے بیت الخلاء کہتے ہیں کہ پہلی خالی جگہوں پر جایا کرتے تھے۔ تو گھر کے اندر یعنی تم میں سے کوئی بھی اپنی حاجت پوری کر کے آئے، اولا مستم نساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، اور یہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں رہتا، لیکن جمہور علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے کے معنی میں ہے۔ اس میں کیا ہے، فلم تاجدوا مان، پھر تم کو پانی نہ ملے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پانی ختم ہو گیا، فریز ہو گیا، پانی موجود نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان بیمار ہے اور نماز کا وقت آ گیا، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو کیا کریں، فتیمموا صعیدا طیبا، تم تیمم کر لو مٹی پاک سے۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن اسلام میں کیا ہے، مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پہ پھیرنا، تیمم کرو پاک مٹی کا۔ سعید کہتے ہیں اوپر والی مٹی جو ہوتی ہے، پکیزہ صاف ستھری مٹی سے تیمم کرو۔ کس صورت میں تیمم کیا جائے گا کہ نمبر 1 پانی نہ ہو، یا بیماری ہو، یا ایسی بیماری جس سے کہ یعنی اگر پانی استعمال کرے تو وہ بیماری اور بڑھ جائے گی، ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جیسے ایک صحابی، بہت سخت سردی تھی، انہیں نہانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی اتنا سخت ٹھنڈا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نہایا تو میں مر جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی۔ تو ایسی صورت میں اگر پانی ہے تو اتنا شدید یعنی ٹھنڈا ہے کہ انسان بیمار ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے، تو تیمم کر لے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ سفر ہے، پانی کا پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے پانی کہاں ہے، اور وضو کی ضرورت پیش آ گئی یا غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ وضو اور غسل کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو، یا پھر بڑی نجاست شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے، اس کے بعد جب نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جب وضو نہ ہو یا غسل کی ضرورت ہو، تو یہ دونوں صورتوں میں ضرورتیں کس سے پوری کی جائیں گی؟ تیمم سے، مٹی سے، مجبوری کی حالت میں۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ضربتاً، ایک دفعہ ہاتھ مارنا، یہ نہیں کہ انسان اس میں ہاتھوں کو رگڑنا شروع کر دے، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے، اس کو لگ گئی، چہرے پر پھیر لے اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لے، کوئی کانوں کا مسا نہیں، کوئی سر کا مسا نہیں، نہ پاؤں پہ پھیرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہاں پانی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے مٹی سے تیمم کافی ہے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی باغ میں، کسی گھر میں، مال میں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں مصلی ہی بچھاؤ، ساری زمین پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست نہ ہو۔ اب آپ سوچیں کہ پتہ نہیں یہاں سے کتا گزر گیا ہو، گزر جائے، گزرتا تو گزر جائے، آپ کو ظاہری نجاست نظر نہیں آ رہی، بغیر مصلی بچھائے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہیں بھی جو مٹی ہے صاف نظر آ رہی ہے، اسے تیمم کر سکتے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا، اپنے ہاتھوں کا۔ مسح کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ پھیر لو، تو آغاز چہرے سے ہوگا، تیمم میں آغاز کس سے ہوگا؟
چہرے سے اور ہاتھوں کا اگلا حصہ استعمال ہوگا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب تیمم کرتے ہیں نا تو دل میں ہوتا ہے کہ نماز پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ یاد رکھیے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اپنے دل میں خلل نہ لاؤ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوہنیوں تک مسح کرنا چاہیے. تیمم میں یہاں ید کا لفظ آیا ہے اور ید کا لفظ صرف ہینڈ ہوتا ہے، بازو کو ہینڈ نہیں کہتے. چور کے ہاتھ کاٹ دو تو اس پر اطمینان رہیے کہ ایک شخص بیمار ہے، بوڑھا ہے، وہ اپنے پورے بازو اوپر چڑھائے اور سردی کا موسم ہے تو سارے بازو اوپر چڑھانے یا کھولنے لگے تو وہ مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے. وضو اور طہارت کے مسائل آپ کتاب طہارت میں پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.